اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے خود سنبھل کے لیے۔ میں اپنے پروگرام تحفۃ الصائمین میں آپ کی میزبان شیری زہرا اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود عالم دین، میں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ علامہ اور محمد نقوی، السلام علیکم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، ہمارا پروگرام کیونکہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہے تو میں اس پہ کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ علامہ صاحب، جمعۃ الوداع کی اہمیت کے بارے میں آپ کچھ تفصیلی بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کے تمام سننے والوں کی خدمت میں اور آپ شیری بی بی اور پس کیمرہ جتنے بھی احباب ہیں ان تمام کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے روزے رکھے، اور اب ہمیں اللہ نے وہ دن نصیب کیا جو افضل الیوم ہے، یعنی جمعۃ الوداع۔ یہ دن اللہ نے، جیسا کہ سارے سالوں میں رمضان المبارک سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح سارے دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی، اور تمام جمعوں میں اللہ نے جمعۃ الوداع کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ دن جن کو نصیب ہوا ہے وہ انتہائی خوش قسمت ہیں، وہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہیں، اور ایک ایک سانس کے بدلے میں، ایک ایک لمحے کے بدلے میں، ایک ایک آن کے بدلے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں ہم اللہ کے کروڑوں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ناکافی ہیں۔ بے شک۔ جمعۃ الوداع وہ دن ہے کہ جس دن ہم بہت ساری فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دن ایک سانس جانا اور ایک سانس آنا وہ پورے ماہ صیام کی ایک سانس جانے اور آنے سے افضل ہے، سبحان اللہ، بلند ہے۔ کیوں کہ یہ تمام دنوں میں افضل اور پھر اس پورے مہینے میں سب سے افضل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں جو عظمتیں رکھی ہیں، جو فضیلتیں رکھی ہیں، وہ بالکل علیحدہ اور منفرد ہیں، اس حوالے سے کہ ملائکہ انتظار کرتے ہیں کہ کون بندہ کوئی دعا دل میں سوچے، سبحان اللہ، جہاں دل میں وہ دعا سوچی کہ میں اللہ سے یہ دعا کروں، ابھی کی نہیں ہے، صرف سوچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن وہ دعا ہونی چاہیے نیکی کی، بڑائی کی، عظمت کی، نہ کہ معصیت کی، نہ کہ کسی گناہ کی، نہ کہ کسی بری چیز کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا اتنا پسند نہیں جتنا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ بے شک۔ تو کسی نے پوچھا مولا جنت میں ہم جائیں گے مسجد میں بیٹھ بیٹھ کے عبادت کر کر کے، اور آپ کو جنت میں جانا زیادہ پسند نہیں جتنا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، تو آپ فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنے کے بعد بندے کا رب راضی ہوگا، بے شک۔ اور جنت میں جانے کے بعد بندے کا نفس راضی ہوگا۔ تو نفس راضی کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے بلکہ رب کو راضی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حکم ہے کہ آپ اس دن جمعۃ الوداع کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مسجد میں گزاریں۔ اچھا، اب کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اس میں لوگ اپنے گھروں سے کم نکل رہے ہیں، لیکن اگر مسجد میں جا کر آپ آئسولیشن میں ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے کہیں گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جی۔ اور وہاں بیٹھ کے آپ ذکر خدا کر رہے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے باوضو ہو کر، تو وہ اگر کوئی تسبیح نہیں بھی پڑھ رہا، خالی مسجد میں بیٹھا ہے قبلہ رخ،
تو بھی 70 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس لیے 70 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس کے نام اعمال میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس دن کو زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد اور اس کی عظمتیں حاصل کریں۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھنے کا حکم ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ علامہ صاحب اب میں دوسرے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گی، جمعۃ الوداع کے حوالے سے کوئی اہم عمل اگر آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت اہم ایک عمل ہے جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا اور گزارش کروں گا۔ میں حالانکہ اس سلسلے میں گزارش زیادہ نہیں کیا کرتا، حالانکہ تبلیغ دین کا کام ہے، لیکن میں اس مسئلے میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور وہ کیا کہ ہم سارا سال یا زندگی بھر بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلاً ہم مجلس میں جا رہے ہیں، باہر چپلیں پڑی ہیں، نالین پڑی ہیں دوسرے لوگوں کی، مومنین کی، اسی پہ ہم نے چپل اتار دی اور اتار کے ہم دوسروں کی چپلوں پہ اپنی چپلیں رکھ کے چلے گئے۔ 70 گناہوں میں اضافہ ہے اگر ہم کسی کی نالین پر اپنی نالین رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پڑوس میں رہتے ہیں تو ہم بہت سے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے کسی گیدرنگ میں ساتھ جا رہے ہیں، کسی حج پہ جا رہے ہیں، زیارات پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنے ساتھی کی مثال ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لی، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں 4 آدمی زیارات پہ یا حج پہ، اور واش روم میں ٹوتھ پیسٹ رکھا ہے، آپ نے استعمال کر لیا، پوچھا نہیں۔ جی، اس قسم کے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں۔ بچپن میں اسکول کالج جا رہے ہیں، کسی چھولے والے کے چھولے کھا لیے، پیسے نہیں دیے، کسی کی مونگ پھلی اٹھا کے کھا لی، پیسے نہیں دیے۔ یہ ہمارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، ہندوستان پاکستان میں۔ اس کو معاف کرانے کے لیے ان گناہوں کو جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یاد بھی نہیں ہے، بالکل، انہیں کہتے ہیں وہ گناہ کہ جن کا ہم نہ ادراک کر سکتے ہیں، نہ جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ جن کو ہم یاد کر سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن جو ہے وہ 9ویں کلاس میں اسکول جاتے ہوئے ہم نے کسی چھولے والے کے چھولے کھا لیے، پیسے نہیں دیے جلدی میں، نہیں یاد۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ان معاملات کو جن کو آپ اللہ سے معاف کرانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا خلوص ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے یہ چھوٹے موٹے ایسے گناہ ہوئے ہیں تو انہیں معاف کر دے، لیکن اس کو معاف کرانے کا معصوم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ سوائے اس جمعے کے اور کسی دن نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، اور وہ ہے جمعۃ الوداع پر نماز رد مظالم۔ اس نماز کا نام ہے نماز رد مظالم۔ یہ نماز 4 رکعت ہوتی ہے، 2 کر کے، یعنی 2 سلاموں کے ساتھ۔ اس میں فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، ظہر کی نماز یعنی جمعہ سے پہلے یہ نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید قل هو اللہ احد والی سورہ، اور یعنی سلام پھیر لیں، نماز 2 رکعت صبح کی طرح مکمل کر کے، پھر دوسری 2 رکعت نماز جس میں اب اس عمل کی تیسری ہو گئی، اس میں سورہ الحمد کے بعد 75 مرتبہ سورہ اخلاص، اور چوتھی اور آخری رکعت میں یا اس نماز کی دوسری رکعت میں آپ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ کے اور قنوت پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی نماز رکوع میں جا کے اور سجدے میں جا کے تشہد پڑھ کے مکمل کریں، اور پھر تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے کہلاتی ہے رد مظالم۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے معصوم فرماتے ہیں کہ آپ جو وہ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں ان اعمال سے جو آپ کے چھوٹے موٹے اعمال ہیں بچپن سے لے کے اب تک کے، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کر دی، اور آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کی تھی مجھے یاد نہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز سے اللہ ان تمام اعمال کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ اور معصیت کے ہوتے ہیں اس 2 رکعت نماز سے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، جی بسم اللہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وقفے کے بعد ہم اپنے پروگرام میں پھر حاضر ہیں۔ ہم ایک بار پھر علامہ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، ایک بار پھر السلام۔ علامہ صاحب، میں یہ پھر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، جمعۃ الوداع پر یوم القدس کی کیا اہمیت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہ قدس جو ہے وہ منایا جاتا ہے جمعۃ الوداع کے دن، اور یہ رہبر کبیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الخمینی علی اللہ مقامہ نے انقلاب اسلامی برپا کرنے کے بعد، کیونکہ دنیا میں یہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کیا۔ دیکھیے، دعویٰ بہت کرتے ہیں لوگ، بالکل بہت کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، لیکن جو عملی مظاہرہ کیا ہے وہ صرف اور صرف رہبر کبیر نے کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جمعۃ الوداع کو ایسا امر کر دیا قدس کے حوالے سے کہ آج دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام علاقوں میں، تمام سڑکوں پر گویا قدس کا جو ہے وہ علم بلند ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے ایک بڑے مفاد کی خاطر، یعنی ان لوگوں کے لیے قدس آزاد کرایا جا رہا ہے، یا کرائے جانے کی یہ تحریک آج کے دن چلائی جاتی ہے کہ جو وہاں جا کے آزادی سے عبادت کریں۔ تو جب وہ خود ہی نہیں رہیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ بالکل۔ اس لیے مجتہدین نے ان کو بچانے کے لیے کرونا سے پابندیوں کی اجازت دی، ڈاکٹرز نے جو لگائی ہیں، حکومتوں نے جو لگائی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کے دن یعنی یوم القدس کو اس انداز سے اجتماعات نہ ہو سکیں جیسے کہ مراجع اعظام نے ہمیں پہلے سے حکم دیا ہوا ہے، لیکن اہمیت کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ وہ اول سرزمین ہے جہاں خود رسول پاک رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک کی یہ تاریخ ہے کہ آپ بچپن سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضور پاک کے پیچھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شادی ہونے کے بعد حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، مولا علی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سرکار کے۔ تو نماز کے حکم آنے سے پہلے، احکامات نماز سے پہلے یہ ہستیاں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہاں بھی فضیلت کا ایک نقطہ نکلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حکم نماز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ سجدے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ سجدے کے لائق ہے۔ تو خیر، مگر بیچ میں کعبہ ہوتا تھا، رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن درمیان میں کعبے کو رکھتے تھے اور یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور دعا ہے کہ خدا اس قبضے سے جلد از جلد نجات دلائے۔ اس بیت المقدس کو جنات نے تعمیر کیا تھا حضرت سلیمان بن داؤد کے گویا دور میں، اور حضرت سلیمان بن داؤد کیونکہ جنات، ملائکہ، چرند پرند تمام مخلوقات پر حاکم بنائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان بن داؤد بالا خانے پہ سوار ہو رہے تھے اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تو صرف ان کا سر جنات نے دیکھا تو انہوں نے تعمیر کو چھوڑا نہیں، تعمیر کو کرتے رہے، اور 1 سال تک حضرت سلیمان بن داؤد کھڑے رہے، کیونکہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی تھی، اور جنات کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ انتقال کر گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیکھے جا رہے ہیں اور وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ادھر دیمک نے ان کے عصا کو کھانا شروع کیا تھا، 1 سال مکمل ہوا اور دیمک نے عصا کو مکمل کھایا، ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر یہ زمین بوس ہوئے۔ تو جنات نے سمجھا کہ ارے یہ تو 1 سال پہلے سے انتقال کر گئے، مگر بیت المقدس مکمل ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کا ایک راز تھا کہ حضرت سلیمان، اب یہاں بہت سے گوشے نکلتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی گویا موت اور زندگی ہماری سی زندگی اور موت نہیں تھی، انبیاء کی زندگی ہماری سی زندگی اور ہماری سی موت نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر حضرت سلیمان بن داؤد کی موت اور زندگی ہماری سی ہوتی تو جنات سمجھ جاتے کہ انتقال کر گئے،
ان کا اس بات کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے نہیں ہیں، ورنہ تو دنیا کی اور معاملات ہوتے ہیں، حاجات ہوتی ہیں، لیکن جنات تعمیر کرتے رہے، اور پھر اب یہ ہماری کتابوں میں خدا خیر کرے ہماری الماریوں میں کیوں دیمک لگ جاتی ہے جلدی؟ اس لیے کہ دیمک نے اتنی سی عصا کو 1 سال میں کھایا تھا۔ تو جنات شکریہ کے طور پہ اب جہاں دیمک لگتی ہے وہاں پانی اور مٹی فراہم کرتے ہیں دیمک کو، کہ تم نے 1 سال میں اتنا سا عصا کھایا تھا، اب جلدی سے یہ کھا جانا، ہم تمہیں یہ مٹی اور غذا یعنی پانی فراہم کر رہے ہیں شکرانے کے طور پہ۔ تو خیر یہ ایک بات معلوماتی ہو گئی، ورنہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے یوم القدس پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ان ممالک میں بھی منایا جاتا ہے جن ممالک نے ہی گویا اسرائیل کو اور یہودیوں کو کمک فراہم کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور ہندوستان، پاکستان اور تمام دنیا کے یورپی ممالک میں بھی یوم القدس منایا جاتا ہے۔ تو اس سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، لیکن منایا پھر بھی جا رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال یوم القدس کے اس تحریک کے ذریعے سے خدا اس گھر کو جلد از جلد آزاد کرائے، اور وارث زمان جس طرح سے وارث کعبہ ہیں اسی طرح سے وارث بیت المقدس ہیں، اور بیت المقدس کی آزادی ہو اور لوگ وہاں پر گویا عبادات سر انجام دے سکیں۔ میں یہاں ایک سوال آپ کی گویا معافی الضمیر سے لیتا ہوا یہ عرض کروں گا کہ آج کے دن کو مسجد جانا نہ چھوڑیں۔ دیکھیں آپ انفرادی طور پر سینیٹائزر استعمال کر کے، اپنے آپ کو ہاتھ دھو کے، منہ دھو کے، ماسک لگا کے، جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز نے، علماء نے بتائی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اگر بالفرض یوم القدس کے جلوس کی اجازت مل رہی ہے تو اس میں جائیں، اگر مسجد میں عبادت کی اجازت مل رہی ہے اس میں جائیں، اپنا حصہ ملائیں اس مینڈک کی طرح کہ جو آگ بجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے منہ میں گویا ذرا سا پانی لے کے اس آگ کی طرف پھینک رہا تھا۔ پوچھا ملائکہ نے کہ تمہاری اتنی سی پانی سے جو تم پھینک رہے ہو، اس سے کیا کلی کرنے سے کیا بجھ جائے گی آگ؟ تو اس نے کہا نہیں، آگ تو نہیں بجھے گی مجھے پتہ ہے، لیکن میرا شمار نبی سے محبت کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ تو ہم جس حیثیت سے بھی دیکھیں، اگر بالکل کسی کو کوئی اجازت نہیں مل رہی القدس کے حوالے سے، گھر میں بیٹھ کے دعا کریں تو آپ کا شمار بھی اس مینڈک کی طرح گویا اس گھر سے جو اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس اول گھر ہے، اس سے محبت کا ثبوت فراہم ہو جائے گا۔ علامہ صاحب میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام تحفۃ السائمین میں سے اپنی میزبان شیری زہرا اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد